أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عن علي بن الحسين عليه السلام: 4 من كن فيه كمل إيمانه ومحصت ذنوبه ولقي ربه عز وجل وهو عنه راض. ابو حمزہ شمالی امام باقر علیہ السلام سے، اور امام باقر علیہ السلام اپنے والد گرامی علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہوئی، 4 صفات جس انسان کے اندر ہوئی موجود، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. 4 من کن فیہ کمل ایمانہ. بعض روایت میں ہے کمل اسلامہ، کہ اس کا اسلام مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے. لیکن یہ شیخ توسی کی اعمالی کی جو روایت ہیں اس میں کامل ایمانہ، کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. کیونکہ مسلمان ہونا آسان ہے، انسان شہادتین پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن مومن ہونا آسان نہیں ہے کہ انسان مومن بھی ہو جائے. تو ان صفات کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ صفات جس کے اندر موجود ہوئی وہ مومن ہو جاتا ہے اور کامل الایمان ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایمان کا درجہ وہ اسلام سے بالاتر ہے. ممکن ہے ایک انسان مسلمان ہو لیکن وہ مومن نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب اعراب نے کہا، ان بدھوں نے جب دعویٰ کیا کہ وقالت الاعراب آمنا، جب رسول پاک کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ یہ کہو کہ اسلام لے آئے. قولوا اسلمنا، کہ آپ لوگ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لے آئے. یعنی شہادتین جب پڑھ دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دی، تو مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. یعنی اسلام میں داخل ہونا آسان ہے، لیکن اسلام کسی کی دل میں اتر جائے، داخل ہو جائے، یہ اہم بات ہوتی ہے. اسلام میں داخل ہونا تو سب داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے تھے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، مثلا گروہ داخل ہوتے تھے. لیکن اسلام کس کے اندر، کس کے دل میں اتر جاتا تھا، یہ اہم بات تھی. تو یہاں فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ 4 صفات ہوئی، موجود ہوئی، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اور کیا فائدہ ہے کہ جس کے اندر یہ 4 صفات ہوئی؟ دوسرا فائدہ وہ محصت ذنوبہ، اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ بخش دی جاتے ہیں اس کے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وَلَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ، اور اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اسے راضی ہوگا. اور یہ بھی بہت بعظمت بات ہے، کسی بڑی کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں کہ اللہ اسے راضی ہوں، سب سے بڑی بات ہے. وہ 4 صفات کیا ہیں؟ نمبر 1، من وفا للہ عز وجل بما یجعل علی نفسہ للناس، جو لوگوں کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہیں، جو اس کا فریضہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کے لیے انجام دے. اس فریضے کو، اپنے فرائض کو اللہ کے لیے انجام دے. فریضہ
کوئی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے انسان درس و تدریس کا فریضہ ہے، ٹیچنگ ہے، استاد ہے، معلم ہے یا مبلغ ہیں، دین کی تبلیغ و ترویج کا کام ہے، اس کا فریضہ ہے، لوگوں کی ہدایت کا کام ہے، قیادت ہے، قائد ہیں کسی قوم و ملت کا، رہبر ہیں، رہبریت ہیں، کوئی حکومتی کوئی عہدہ ہے، اس کے پاس کوئی منصب ہے، یہ تمام فرائض اللہ کے لیے انجام دے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ من وفى للہ عز وجل بما يجعل على نفسه للناس، فرائض کو انجام دے لیکن اللہ کے لیے ہوں، خالصتاً للہ ہوں، دیگر اغراض نہ ہو، دنیاوی اور مادی اغراض اس میں شامل نہ ہوں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وصدق لسانه مع الناس، لوگوں کے ساتھ سچا رہیں، جھوٹ نہ بولیں، ہر حالت میں لوگوں کے ساتھ سچائی کا مظاہرہ کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ روایات میں تمام برائیوں کی جڑ اور چابی جھوٹ کو قرار دیا۔ روایت میں کہا ہے کہ تمام برائیوں کو ایک گھر کے اندر جمع کیا ہے اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا ہے، یعنی جھوٹ انسان اگر بول سکتا ہے تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے، وہ کوئی اور برائی بھی انجام دے سکتا ہے، کوئی اور جرم بھی انجام دے سکتا ہے۔ لہذا جب جھوٹ سے پرہیز کرے تو وہ دیگر برائیوں سے بھی اجتناب کرے گا اور بچ سکتا ہے۔ تیسری خوبی کیا ہے، صفت کیا ہے؟ واستحیا من کل قبیح عند اللہ وعند الناس، اور ہر قبیح عمل سے، ہر گناہ سے، ہر جرم سے، ہر برے عمل سے محفوظ رہیں، شرم کریں، شرم محسوس کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی، یعنی اللہ کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کوئی گناہ، کوئی کام انجام نہیں دیتے، کوئی جرم، کوئی ایسا فعل کہ جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے انجام نہیں دیتے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے انسان اس کو انجام دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں بھی شرم محسوس کریں اس کام سے، قبیح کام سے، قبیح فعل سے، اور لوگوں کے سامنے بھی، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کا ایک چہرہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مختلف ہو اس چہرے سے کہ جو تنہائی میں ہوتا ہے، یعنی دو چہروں کا مالک ہوں، بلکہ ایک جیسا ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، وہ قبیح کام سے شرم محسوس کرے اور اس کو انجام نہ دے، اللہ سے بھی شرم کریں اور لوگوں سے بھی، نہ فقط لوگوں سے شرم محسوس کریں، کام انجام نہ دیں، اور اللہ کے سامنے جو چاہیں کرتا رہیں۔ یہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ایسے انسان کا۔ واستحیا من کل قبیح عند اللہ وعند الناس، اس لیے بعض روایات میں ہے کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، کہ تنہائیوں میں بھی اللہ سے، اللہ کی معصیت سے ڈرو، اللہ کی معصیت سے بچو۔ اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے، لیکن وہ تنہائی میں جب فقط اللہ سے دیکھ رہا ہے اس وقت ممکن ہے وہ گناہ انجام دے، لہذا لوگوں کے سامنے بھی شرم محسوس کرے اور اللہ کے سامنے تنہائی میں بھی شرم محسوس کرے۔ چوتھی صفت کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے؟ وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ، اپنے اہل کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان میں اس کا اخلاق اچھا ہو۔ اہل میں اور فیملی میں تمام افراد بھی داخل ہو سکتے ہیں، مثلا بہن، بھائی، والدین اور دیگر افراد، بچے، اس کی اولاد، بیوی، لیکن یہاں جو اہم نقطہ ہے اس کے اندر جو دیگر روایات سے استفادہ ہوتا ہے وہ زیادہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی، زوجہ، اس کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو
اور اس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو. کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بہت انقلابی، متدین اور خوش اخلاق، خوش مزاج ہوتے ہیں، لیکن گھر میں اس کا اخلاق بہت برا ہوتا ہے. گھر میں اس کا برتاؤ اور سلوک بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ، اپنے اہل کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو، بد اخلاق نہ ہو کہ لوگ باہر اس کو اچھا سمجھے، متدین سمجھے، خوش اخلاق سمجھے، لیکن گھر میں وہ بد اخلاق ترین اور بدترین انسان ہو. ایسا نہ ہو. وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ